نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام و دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا یہ 48واں درس ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مولا شان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام علی آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین برحمتک یا رحمت للعالمین برحمتک یا شفیع المذنبین برحمتک یا سراج الاولین والآخرین۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ 48واں درس ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر، جو کہ نمونہ انسانیت ہے۔ جیسے کہ درود شان میں یہ عرض کیا گیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے بارے میں، اور اس سلسلے میں نے اس سے پہلے درس کے اندر مکمل طریقے سے تفصیل بیان کی تھی کہ کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے بھی روایات آئی ہوئی ہیں، پیشن گوئی آئی ہوئی ہے، بشارات آئی ہوئی ہے، اس کو درود شان میں جو ہے نظم کیا گیا ہے۔ یعنی آپ ماہی البطلان ہیں، آپ حاشر الانسان ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آقا دو جہاں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ جو چند سیکولر طاقتیں بیٹھ کر، جو چند نام نہاد جسے کہتے ہیں اسکالر بیٹھ کر، جو اسلام کی حقانیت کے خلاف، وہ اسلام کی روحانیت کے خلاف، اسلام کی اس روحانی نظام کے خلاف، اسلامی اس روحانی انقلاب کے خلاف جو یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ شروع کرے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے۔ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ نے تہذیبوں کو، تمدن کو دیکھنا ہوگا۔ یہ دور جدید کے اندر، یہ جدید فرعونوں نے جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ واویلا شروع کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو اسلام سے ٹکرا رہے ہیں، اسلامی تہذیب کو مسلمان سے ٹکرا رہے ہیں، اسلامی تمدن کو مسلمان سے ٹکرا رہے ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں کو ورغلا رہے ہیں، نوجوانوں کے ذہن کے اندر جو ہے وہ ایک ابہام پیدا کیا جا رہا ہے۔ عیسائیت کو، عیسائی علیہ السلام کے وہ جو اصول تھے اس سے ٹکرایا جا رہا ہے۔ دو قومیں ہیں جو مفسدین فی الارض ہیں، یہ دو قومیں جو ہیں، جو یاجوج ماجوج کے خلیفہ ہیں، وہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کی کے ذریعے مسلمانوں کو، آپ دیکھیے، افسوس ہوتا ہے مجھے آج کل کے اس دور کے نوجوانوں کو دیکھ کر، جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اہل علم، اہل قلم کی ذمہ داری ہے ان تہذیبوں کے ٹکراؤ کے خلاف امت مسلمہ کے ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے ان علماء کرام کی ذمہ داری ہے، ان اہل قلم کی ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ کو آگاہی پیدا کرے، اس کے اندر شعور پیدا کرے، ان کے اندر یکسوئی پیدا کرے، اور امت مسلمہ کو بتائیں کہ ہم کس طریقے سے ذہنی لحاظ سے ان کے اعلی کار بن کر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر یہ چند دن سے ایک واویلا اٹھا ہوا تھا، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے
نوجوانوں کی کم ظرفی پر، کم علمی پر، کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے، اپنے سیاسی لیڈر کے لیے اس قدر وہ اپنی روایات کو بھول جاتے ہیں، اپنی تمدن تہذیب کو بھول جاتے ہیں، اپنے جتنے بھی بتائے ہوئے دیکھو ہر ایک اسلام کی روایات، مشرق کی روایات، پھر ہمارے پختون کی اپنی روایات ہے، ہماری پختون کی اپنی روایات تھی۔ ایک تصویر آتی ہے شلوار کی، اس کے اوپر کتنے واویلا کر دیا جاتا ہے، جس میں عورتوں کی بہن بیٹوں کی تصاویر لگا دی جاتی ہے۔ یہ ٹکراوے تہذیبوں کا، یہ ٹکراوے تہذیبوں کا۔ ارے یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ تو ضلالت ہے، یہ تو رسوائی ہے، اور یہ سیاست کو لا کے کہتے ہیں جس کو تو ممبر و محراب پہ لانا چاہیے، اس سیاست کو لانا چاہیے۔ پختون روایات تھی ہمارے علاقے کی، ایک کلچر ہے ہمارے پختونوں کا، اس معاشرے کا اپنی رسم و رواج تھی۔ قبائل کے اندر، پختون علاقے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا برادران اسلام، کتنی تقدس تھی عورت کی، کتنا احترام تھا عورت کا، کتنی تعظیم تھی عورت کی۔ میرے بزرگوں کو بھی حیدرآباد دکا سے نکل کے قبائل سے واسطہ رہا، اسی لیے قبائل سے محبت ہے، ان کی تہذیب و تمدن سے محبت ہے، ان کی ثقافت سے محبت ہے۔ آج بھی اسی ثقافت کو لے کر ہم اس علاقے میں بیٹھے ہوئے۔ جب کوئی خاتون گزر رہی ہوتی تھی کسی راستے پر، کوئی مرد، کیونکہ وہاں کے راستے وہ پگ ڈنڈیاں تھی، جنگل تھے، پہاڑ تھے، تو جب کوئی مرد دیکھتا خاتون آ رہی راستے سے تو مرد اس کو پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ یہ ٹکرایا جا رہا ہے مسلمان معاشرے کو مسلمانی کے ساتھ، پختون معاشرے کو پختون روایات کے ساتھ۔ اس کا تریاق کرنا ہوگا برادر اسلام، اس کے بارے میں میرے قلم کو نکلنا پڑے گا میدان میں۔ یہ وہ سیاست نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد پھیلایا جا رہا ہے، یہ شعور نہیں اجاگر کیا جا رہا۔ یہ امت مسلمہ کے اندر لاقانونیت اجاگر کی جا رہی ہے، یہ نوجوانوں کے اندر ان کے ذہنوں کو ورغلایا جا رہا ہے، تہذیبوں کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف اٹھایا جا رہا ہے۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقرہ کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ تہذیبوں کے ٹکراؤ سے امت مسلمہ کو نکال کر امت مسلمہ کو ان یفسدون فی الارض، جس کو سورہ کہف میں ان کے فساد بتایا، یہ دو قوم ہے برادران اسلام۔ اس وقت دو طاقتیں ہیں اس زمین کے اوپر جو دشمن انسانیت ہے، ایک ہندوستان، ایک اسرائیل۔ آپ دیکھیے ہر روز وہ مضبوط سے مضبوط ہو رہے ہیں، خود کو محفوظ کر رہے ہیں اور دنیا کو آپس میں لڑا رہے ہیں، اپنی تہذیبوں کو محفوظ کر رہے ہیں، اپنے تمدن کو محفوظ کر رہے ہیں، اپنی روایات کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر کہتے ہیں جی ہم راج رام لائیں گے۔ رام راج کا کیا ہوتا ہے؟ وہ رام کیا ہوتا ہے جس کا آپ اس کو جو ہے نا وہاں پر اس کا جو ہے نا وہ لا رہے؟ ارے رام تو خود حضور کا شیدائی تھا۔ اٹھا کے دیکھیے اپنی کتب کو، دیکھیے وہ فلسفہ نماز میں کیا کہتے ہیں اپنے علماء سے، ہندوستان کی کتب میں اٹھا کے دیکھیے کہ علماء سے کیا کہتے ہیں فلسفہ نماز کے لیے۔ جب علماء اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا سے جا رہے ہو رام، ہم تو تمہیں سب کچھ مانتے تھے، اب جب تم چلے جا رہے ہو تو ہم کس کی عبادت کریں؟ اس وانتم مرشی کس کا بتاتا ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کس طرح دیتا ہے؟ ارے رام تو خود شدائی محمد مصطفیٰ تھا، عاشق محمد مصطفیٰ تھا۔ اٹھا کے دیکھو اپنی کتابوں کو، آج مسلمانوں کو، آج ہم نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ چھوڑ دیا۔ آج ہم اس راستے سے نکل کر تہذیبوں کے ٹکراؤ میں آ گئے۔ آج ممبر و محراب جو امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے تھی، ممبر و محراب کا مقصد امت مسلمہ کو شعور اجاگر کرنا تھا، تہذیب و تمدن بتانی تھی، اسلامی کلچر بتانا تھا، اسلامی تہذیب بتانی تھی، اسلامی روایات بتانی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو متحد کرنا تھا۔ وہیں سے ہم نے جو فرقے پیدا کر دیے۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ برادران اسلام، تہذیبوں کا ٹکراؤ ہی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 48واں درس ہے۔ ان سازشوں سے آگاہی کے لیے ہم فقراء آپ سے درخواست کرتے ہیں، اہل علم اہل قلم سے درخواست کی جاتی ہے کہ خدا رئیس کے خلاف آواز بلند کیجئے، ان سیکولر طاقتوں کے خلاف، ان کی قوت کے خلاف، ان کے نام نہاد فلسفے کے خلاف، جو یہ نام نہاد فلسفہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس فلسفے کو ناکام کرنے کے لیے آپ نے قرآن کی طرف آنا ہوگا، اسلامی اشعار کی طرف آنا ہوگا،
اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنانا ہوگا، اسلامی روایات کو اپنانا ہوگا، اسلامی کلچر کو اپنانا ہوگا، ہمارے پختون معاشرے کے اپنے پختون کلچر کو اپنانا ہوگا۔ حجروں کا کلچر ختم ہو گیا، ادب و احترام کا کلچر ختم ہو گیا، بڑے اور چھوٹے کی تہذیب کا کلچر ختم ہو گیا۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ، یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ، یہ تعلیم نہیں آ رہی ہے، یہ ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ شعور نہیں آ رہا ہے، یہ ہمیں لاشعور میں ہمیں تہذیب، اسلامی تہذیب و تمدن سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ دجالی فتنے ہیں برادران اسلام، ان دجالی فتنوں سے آگاہی فقیر بتا رہے ہیں آپ کو۔ آئیے گر سکھاتے ہیں آپ کو بادشاہی کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی طرف آئیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی طرف آئیے، حضور کے وعدے تغز الہند کی طرف آئیے۔ اس زمین کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس درس کا مقصد صرف و صرف امت مسلمہ کے اندر وہ شعور و آگاہی ہے، وہ بتانا ہے کہ آج کس طریقے سے یہ میٹھا زہر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں گھولا جا رہا ہے، آج کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ آج نہ کوئی پاکستانی رہا، نہ کوئی مسلمان رہا، آج ہر ایک اپنے پارٹی کے ترجمان رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے برادران اسلام؟ ہر ایک اپنی پارٹی کے لیے، اپنی لیڈر کے لیے بات کرتا ہے، اپنی پارٹی کے لیڈر کی ہر بری بات کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے میں نے عرض کیا، مجھے دکھ ہوا یہ چیز دیکھ کر، خواتین کی تصاویر کو کس طریقے سے جناب لگا کے تضحیک کی جا رہی ہے۔ یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے برادران اسلام، یہ تو ضلالت ہے، یہ تو رسوائی ہے۔ یہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کی طرف آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں، خدا را اس زہر سے امت مسلمہ کو آگاہ کرے، ان کی ذہنیت کو صاف کرے۔ ایک دوسرے کے خلاف ہم مسلمانوں کو کھڑا کر رہے ہیں، نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ٹکراؤ سے نکالنے کا حل آئیے قرآن کی طرف۔ فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے، فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے، آئیے قرآن کی طرف، آئیے ہم سب مل کے ان فرقوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ آئیے اس طریقے کی طرف، اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسروں کا مسلک چھیڑو مت کے اصول کو اپناتے ہوئے ہم منبر و محراب سے ہم واپس وہ اخوت و بھائی چارے کا، وہ تمدن و تہذیب کا، ان روایات کا، اس کلچر کو عوام کے اندر، نوجوانوں کے اندر پھر دوبارہ جو ہے ہم پیدا کرتے، ہم اپنے نوجوانوں کو گمراہی سے نکالتے۔ برادران اسلام، فرقہ پرستی سے نکالیے، اس ٹکراؤ سے نوجوان کو نکالیے۔ یاد رکھیے، عرض کرتا رہتا ہوں اکثر، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تکلیف دینے والے، شہید کرنے والے 4 افراد تھے، پوری قوم کی تباہی کا سبب کیوں بنا؟ خاموشی پوری قوم کی تباہی کا سبب بنا۔ یہ خاموشی بھی اللہ کے عذاب کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو لوگوں نے ایک نیا واقعہ شروع کیا کہ نکل جائے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، ارے چنگیزی آئی کیوں؟ اس پر تو ذرا سوچیے نا برادران اسلام، یہ چنگیزی بغداد میں آئی کیوں؟ کس وجہ سے چنگیز آیا؟ وہ کون سی سیاست تھی؟ وہ کس طریقے سے امت مسلمہ کو تکفیر میں لگا دیا گیا تھا؟ وہ کس طرح کے چوراہوں کے اوپر بڑے بڑے مناظرے چلتے تھے؟ وہ کس طریقے سے کفر کے فتوے لگائے جاتے تھے؟ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف مسلمان دست و گریبان تھے؟ یہ سیاست تھی تو چنگیزی آئی۔ تو اگر یہ سیاست ہے تو آپ پہ بھی چنگیزی آئے گی۔ نکلو اس چنگیزوں سے، اس عذاب سے نکلو، انسانوں کی مینار بننے سے، آؤ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا برادران اسلام۔ اللہ کے فارمولہ کسی کی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی میں خود کو راضی کر لو۔ راضیتم مرضیہ فدخلی فی عبادی، ارے بندگی کی طرف آ جاؤ، وادخلی جنہ، تم جنت میں رہو گے۔ یہ نعرے دوزخ سے نکلنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ٹکراؤ سے نکلنا ہے، بندگی کی طرف آنا ہے۔ یہ جو سیکولر طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہ جو چند نام نہاد دانشور بیٹھ کے، فلاسفر بیٹھ کے فلسفے کر رہے ہیں، یہ نوجوانوں کو جو بہکایا جا رہا ہے، یہ نوجوانوں کے ذہنوں کو جو ورغلایا جا رہا ہے، یاد رکھیے آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کو اللہ نے منبر و محراب دیا ہے،
آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے انبیاء کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء کی ہے، میرے امت کے علماء کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء کی ہے۔ تو پھر جب بنی اسرائیل کے انبیاء نے ان باطل طاقتوں کے خلاف، فرعون کے خلاف کس طریقے سے کردار ادا کیا، اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ پانی، دیکھو اللہ فطرت بدلتا ہے، اللہ فطرتیں بدلتے ہیں، اللہ کے ہو جاؤ۔ پانی کا کام ڈبونا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پار کرایا اور فرعون کو ڈبو کے رکھ دیا۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ وہ گلے گلزار ہوئی، آپ نے دیکھا پانی نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو راستہ دیا، آپ نے دیکھا اللہ نے سمندر کے اندر، مچھلی کے اندر یونس کو زندہ رکھا۔ ارے خدا اس فطرتوں کو بدلنے پر قادر ہے، جو آپ جب خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کے لیے کائنات کی فطرت کو بدل دیتا ہے۔ زمینیں اس کے لیے تنابیں کھینچ لیتی ہے، ہوائیں اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، پانی اس کے لیے مسخر ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس زمین کے اوپر وہ جو جنگلی جانور ہیں، جو درندے ہیں، وہ بھی پھر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا خلافت عمر کے اندر کس طریقے سے درندے بھی اس زمین کے اوپر انسانوں کے سامنے کسی جانور کو نہیں کھاتے تھے۔ تین انسانیت ہے۔ تو میں عرض کرا کرتا ہوں برادران اسلام، مذہبی جنونیت سے نکلنا ہے، مذہبی درندگی سے نکلنا ہے، مذہبی انسانیت کی طرف آنا ہے، رواداری کی طرف آنا ہے، مساوات کی طرف آنا ہے، عدل کی طرف آنا ہے۔ تو ہم اور آپ سب نے سب سے پہلے قرآن کی احکامات کو عمل کرتے ہوئے، جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں برادران اسلام، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے، بغیر اللہ کی ہدایت سے سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں اللہ سے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ فإنی عبدونی ھذا صراط مستقیم۔ ارے اللہ کی بندگی ہی سیدھا راستہ ہے۔ اب اللہ کی بندگی کی طرف آنا ہے، اب سیدھا راستہ مل جائے، اللہ سے ہدایت یافتہ ہو جائے، اس کی دعا کرنی ہے، ان فرقوں سے نکلنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ اب صراط مستقیم کے بعد کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ اکبر، قابل غور و قابل سوچ بات ہے برادر اسلام۔ درس بڑا طویل ہو جاتا ہے، اگر اسی ایک آیت پر انعمت علیہم پر جو انعام ہے اللہ کی طرف سے، جو ہدایت مانگتے ہیں سیدھے راستے کی، اس سیدھے راستے کی ہدایت کے بعد انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا تھا۔ اب اللہ کا انعام کن پر ہے برادران اسلام؟ قابل غور بات ہے، قابل سوچ بات ہے۔ آپ کو روحانیت کی طرف دعوت دے رہا ہے سورہ فاتحہ، آپ کو روحانی انقلاب کی طرف دعوت دے رہا ہے سورۃ فاتحہ، آپ کو فرقہ پرستی سے نکال رہے ہیں سورۃ فاتحہ، آپ کو دینی و دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں سورۃ فاتحہ، آپ کو اللہ کا لقاء کرا رہے ہیں سورۃ فاتحہ، آپ کو اللہ کا دیدار کرا رہے ہیں سورۃ فاتحہ، آپ کو ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں سورۃ فاتحہ، جس کے 25 نام ہیں، کنز بھی کہا، فاتحۃ الکتاب بھی کہا۔ برادران اسلام، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سورۃ فاتحہ پر سوچتے ہیں؟ قابل غور بات ہے، ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورۃ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ لوگوں تو تقریر میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عورتوں کو لا کے روڈوں پہ نچا، یہ سیدھا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ یہ نہیں ہے برادران اسلام۔ تہذیبوں کا ٹکراؤ کیا جا رہا ہے، تہذیبوں کے ٹکراؤ سے نکالنے امت مسلمہ کو، فرقہ پرستی سے نکالنے امت مسلمہ کو۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے۔ اس جمع کے صیغے میں اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور ہم اللہ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ تو پھر یہاں پر ہم کو روحانیت کی طرف آنا ہوگا، روحانی انقلاب کی طرف آنا ہوگا، روحانی نظام کی طرف آنا ہوگا، ہم نظام مصطفی کی طرف آنا ہوگا، ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی سپاہی بننا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد سیدھا راستہ ہے۔ جب تک کہ اس کی بندگی نہیں کریں گے آپ کو سیدھا راستہ نہیں نظر آئے گا۔ اب بندگی کرنی کس کی ہے؟ اب سیدھے راستے پر آنے کے لیے اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا؟ فإنی عبدونی، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کے راستے پر آنا ہے۔
انہیں طاغوت سے نکلنا ہے، ان شیطانی قوتوں سے نکلنا ہے، ان شیطانی طاقتوں سے نکلنا ہے، اس تہذیبوں کے ٹکراؤ سے نکلنا ہے، اپنی تہذیب اور تمدن کو، اپنی پختون روایات کو، اپنی اسلامی کلچر کو، اپنی اسلامی تہذیب کو، اپنی اخوت اور رواداری کو، اخوانکم فی الدین کو، اس راستے کو اپنانا ہوگا جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے، جو ہمیں نظام بتا رہا ہے، جو اللہ کا نظام ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں اس طرف آنا ہوگا برادران اسلام۔ عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 48واں درس ہے، ان سازشوں کی طرف، ان سیکولر طاقتوں کی طرف، اس روحانی انقلاب کی طرف میں لانا چاہتا ہوں فقیر آپ کو۔ میرے پیر و مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن قائم مقام امام الجہاد نے ہمیں روحانیت کے لحاظ سے جو درس قرآن دیا وہ روحانی انقلاب کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ متحد ہو، متفق ہو کر، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے طریقے پر اسلام کی نشات ثانیہ میں یہ پختون و پاکستان کی فوج، امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، ان کو آپس میں جو ٹکرائے کی یہ جو سازشیں ہو رہی ہے اس کو بے نقاب کر کے اپنے نوجوانوں کو ان کو آگاہ کرنا، یہ ہم تمام تر جو امت مسلمہ کے جو علم اہل قلم ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ تہذیبوں کے ٹکراؤ سے نکالنا ہے۔ انعام تعلیم کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں آؤں گا کیونکہ درس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ برادران اسلام، عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 48واں درس ہے، متقاضی اس بات کا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا سوچیں، اپنی پختون اسلامی روایات کو سامنے رکھ کر اپنی اسلام کو پہلے سامنے رکھیں۔ ہوا سماک المسلمین قرآن نے آپ کو نام دیا، آپ کو اخوانکم فی الدین کہا، اللہ آپ کو قرآن اٹھا کے دیکھیں نا، بڑی لمبی بات چلی جاتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قوم قبائل تعارف ہوئے، ہم تو فرقہ ولی تعصب ہوئے، فرقہ فیشن بن گیا ہے، فیشن بنا دیا گیا ہے فرقہ اسلام کا، سیاسی پارٹی فیشن بن گئی ہے۔ ان فیشنوں سے نکلنا ہے، اسلامی روایات کی طرف آنا ہے، اسلامی تہذیب کی طرف آنا ہے، اسلامی تمدن کی طرف آنا ہے۔ یاد رکھیے، بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، اللہ عاجز نہیں ہے۔ اگر آپ دین کی خدمت نہیں کریں گے، آپ اس کے حضور کے وعدے کو تکمیل کے لیے نہیں اٹھیں گے، تو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر کے اس سے دین کی خدمت لے لے گا، کیونکہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا چنگیز خان نے اسلام کو مٹانے کے لیے، تو نے مٹ جائے گا، ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، یورش و تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے، کعبے کو سلم خانے سے۔ تو اللہ دین کی خدمت لے، اللہ رب العالمین اسلام کی نشات ثانیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کا جو حضور کا وعدہ ہے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم سب سے دین کی خدمت کے لیے ہمارا انتخاب کرے۔ ہم عاجز ہیں، اللہ عاجز نہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور نہیں، وہ قوی العزیز ہے، وہ اپنی دین کی خدمت جس سے چاہے وہ ایک معمولی مچھر سے لے لیتا ہے، وہ ایک معمولی چونٹی سے لے لیتا ہے، وہ ہاتھی سے لے لیتا ہے۔ ہم حضور کی امتی ہیں، اللہ کے دربار میں دست و دعاؤ، اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو وہ شعور و آگاہی پیدا کرے، ان تہذیبوں کے ٹکراؤ سے نکالے، مسلمانوں کے اندر وہ ولولہ جہاد، ولولہ تبلیغ پیدا کرے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنا کر حضور کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے امت مسلمہ متحد و متفق ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔